السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 173 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 174 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے، اور اس میں ہم نے تفسیر کا لیسن جز 1 پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز سیکنڈ جز پڑھیں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیت مبارکہ 176 تک پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ مبارکہ کے اینڈ تک پڑھیں گے تو سورہ مبارکہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تفسیر کا لیسن جتنا اللہ رب العزت نے چاہا پڑھیں گے۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ٹرانسلیشن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور مضبوطی سے تھام لیا اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ تو ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں اور فضل سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور رہنمائی کرے گا ان کی صراط مستقیم کی طرف۔ يَسْتَفْتُونَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ آپ فرما دیجئے فتویٰ دیتا تم کو اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ اگر مرد ہلاک ہو جائے یا مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَد نہ ہو اس کی اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کے لیے آدھا ہے ترکے میں سے، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ اس کا وارث ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد اگر نہ ہو اس کی اولاد، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس اگر ہوں دو بہنیں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ تو ان کے لیے 2/3 ہے ترکے میں سے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر ہوں مرد اور عورتیں یعنی کہ ملے جلے وارث ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے مثل، يُبَيِّنُ اللَّهُ واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ان تضلوا یہ کہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بكل شيء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیت مبارکہ 173 سے، اور اس میں ہم جز 2 پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہونے سے عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں، اور ایک بندہ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جو بندہ غلام بن کر رہے اور غلام بن کر زندگی بسر کرنا پسند کرے اور اللہ کا عاجز بندہ ہو تو وہ اللہ کی الوہیت اللہ کی ربوبیت میں کس طرح شریک ہو سکتا ہے، جبکہ خود وہ بندہ ہے، غلام ہے۔ تو یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، وہ بھی خود کو اللہ کا بندہ قرار دیتے اور عاجز بن کر رہتے اور مسکینی کی زندگی کو پسند کرتے۔ اگر وہ اللہ کے برابر ہوتے یا جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے نور کا حصہ قرار دیا جاتا ہے،
تو پھر وہ اس طرح سادہ زندگی اور مسکینی والی زندگی نہ گزارتے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے اندر بڑائی ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، وہ بھی اس طرح تکبرانہ زندگی گزارتے، لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت سادہ اور اللہ کے عارض بندے رہ کر زندگی گزارنا پسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ جس طرح ایک مسافر درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، کچھ دیر سستاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی راہ لیتا ہے، یہی حال میرا دنیا کے ساتھ ہے کہ میں دنیا پہ کچھ دیر کے لیے آیا اور یہاں سے کوچ کر جانا ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ اور پھر مزید یہ کہ نصارہ کے عقیدے کی ان کے اپنے عقیدے سے ہی تردید ملتی ہے، جس طرح کہ ان کا عقیدہ تھا یا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پہ جاتے، وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے پھر نہ وہ اللہ ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کے عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ جو شخص عاجز اور غلام بن کر رہتا ہے تو اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، نہ اس کا تکبر جچتا ہے کہ وہ تکبرانہ زندگی گزارے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کو اللہ رب العزت ان کے اجر پورے دیں گے، ان کو اپنے فضل سے بڑھا کر بھی دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنے سے عار محسوس کی اور تکبر کیا، کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ ان کا انداز تکبرانہ ہوتا ہے۔ تو جو متکبر لوگ ہیں ان کا کتنا برا انجام ہوگا، قیامت کے دن وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو رون کر گزریں گے۔ اور چونٹیاں کیسی مخلوق ہیں کہ وہ عموماً پاؤں کے نیچے آ جایا کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہی حال ہوگا قیامت کے دن۔ جبکہ تکبر اور بڑائی ایسی صفت ہے جو اللہ ہی کی ذات کے لائق ہے، اللہ ہی کو زیب دیتی ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہو۔ کسی انسان کو، چاہے وہ جن ہے، انسان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے تکبر کیا تو وہ کیا ہوا، اللہ کی نظر سے گر گیا۔ اللہ نے اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے جنت اور دوزخ نے جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میرے اندر میرے اندر ناتواں کمزور لوگ آئیں گے جو کہ دنیا کے سامنے دتکارے گئے ہیں، کمزور عاجز۔ لیکن اس کے برعکس جہنم کیا کہنے لگی کہ مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بہت متکبر ہوں گے، جو بہت بڑائی بیان کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ بہت بڑائی کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کیا، یعنی کہ ان کا جو جھگڑا تھا وہ رفع دفع اس طرح کروایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، سبحان اللہ۔ اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے کہ تیرے ذریعے جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا، اور میرے ذمہ ہوگا تم دونوں کا برنا۔ مزید ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میں تمہیں جنتی انسان کے بارے میں نہ بتاؤں اور جہنمی انسان کے بارے میں۔ پھر فرمایا کہ جنتی ہر وہ کمزور اور دروازوں سے دتکارے ہوئے، یعنی کہ خستہ حال اور کوئی اس کو پسند نہ کرے، اگر اللہ کے وہ بھروسے پہ قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پورا کر دیں۔ اور جو جہنمی ہے، ہر متکبر اور بڑائی والا شخص جو اپنی ذات میں خود متکبر ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر کرنے والے شخص ہیں، جو اپنی ذات میں خود گھمنڈ کرنے والے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا منہم، آمین۔ اور جو شخص کمزور عاجز ہے اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرنے والا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کریں گے، پھر نعمتوں سے نوازیں گے، آمین۔ اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص کمزور ہے، عاجز ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہے،
ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں جن کی مثالیں زندہ ابھی تک موجود ہیں، کہ جن کا کوئی ظاہری اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا جو مرتبہ مقام تھا وہ بے مثال تھا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر جو خطاب تھا ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان، ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہم نے طرف تمہاری نور مبین، یعنی کہ نور روشن کھلم کھلا واضح۔ یہ جو برہان کا ورڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ برہان روشن چمکتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ برہان جو ہے وہ بمعنی فرقان کے ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان ایسی روشن دلیل بھیج دی ہے، ایسا فرقان رکھ دیا ہے، ایسی امتیازی مثال رکھ دی ہے کہ جو کہیں نہیں ملتی۔ گویا یہ ایسی دلیل ہے، ایسا برہان ہے کہ جس کے ذریعے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیلنج کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے، کہ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، تمہیں نہیں ماننا تو پھر تم کیا کرو، تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا لاؤ۔ بلکہ کیا فرمایا کہ تم سب مل کر ایک دوسرے کے باہم مددگار بن کر ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے، اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، جس طرح کہ اس وقت عرب کے جو بہت بڑے بڑے مبلغات تھے اور شعراء تھے، کہ جن کے جو یعنی کہ شعر و شاعری تھی بہت مشہور ہوا کرتی تھی، تو ان لوگوں نے بھی کوشش اگرچہ کی لیکن وہ بھی دب گئے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے ان کو دبنا ہی پڑا، ان کو عاجز آ کر کہنا پڑا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور نہ کوئی یہ شعر و شاعری ہے، بلکہ یہ تو کلام اللہ ہے۔ اور پھر مزید فرما دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے طرف تمہاری نور روشن، نور بھی کہا اور اس کو روشن بھی کہا، یعنی کہ یہ ایسا نور ہے، ایسی یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں، اس کی راتیں بھی اندھیری نہیں ہیں۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج دین اسلام کے 10 درجے ہیں، جو شخص ان 10 درجوں پہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ لیکن سبحان اللہ کے امت محمدیہ پہ تخفیف کرتے ہوئے مزید ان کے خصائص میں سے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ان 10 درجوں میں سے کوئی ایک درجے پہ بھی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کے ساتھ خاص قسم کا فضل تھا۔ پھر مزید اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لے آئے، جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس کو دل و جان سے انہوں نے قبول کر لیا، ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی کہ جو اللہ کے احکام و مسائل ہیں، فرامین ہیں، جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، اس کو دل و جان سے خوشی سے تسلیم کر لیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنا جینا مرنا اسی کے ساتھ پھر لگا لیا، زندگی میں اپنی منمانی نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں چلے، تو اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں، یعنی کہ ایسا ہی شخص پھر اللہ رب العزت کی نظروں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پہ یعنی کہ خاص رحم و کرم نازل ہوگا، فضل و کرم ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھٹکنے سے بچا لیں گے اور اس کو اپنی طرف آنے کی توفیق بھی دیں گے، سیدھی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، کیونکہ جو شخص ہدایت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی طرف آنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کو صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رسم کافی ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں
شعوری طور پر دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے جس طرح کہ کل کے لیسن میں بھی تھا اور آج کے لیسن میں بھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے بھی اور باقی جو مومنین ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی سے عار محسوس نہیں کرتے، اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ تو آپ سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں تو کوئی جو نیکی کا کام ہوتا ہے ہمیں اس کی ملنے کی توفیق ہوتی ہے لیکن ہم عار محسوس کرتے ہوئے یا تکبرانہ انداز سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے نیکی کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اگر تو نیکی کے مواقع ہم اس کو فراموش نہیں کرتے، اس کو بجا لاتے ہیں تو الحمدللہ، اگر کہیں عار محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں یا تکبرانہ انداز سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔